کبھی انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ان صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری قبر شریف کے اندر اتارا تھا، پوچھا کرتی تھی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے نیچے۔ اللہ اکبر۔ جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہونا تھا، ملک الموت جب دروازے پر آ گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کے سرانے بیٹھی ہیں، اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ پوچھتی ہے ابو یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ فرمایا میری بیٹیا یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا ہے، بڑی پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے جن کو بڑی محبت ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، جنہوں نے پوری شریعت میں سب کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم جاری ہوا کہ جب تک میری فاطمہ موجود ہے اس کی جگہ کوئی اور خاتون نہیں آ سکتی ہے۔ یہ درجہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس پر نہیں کوئی خاتون۔ تو سرانے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی پریشان ہے۔ محمد علیہ السلام نے اپنی بیٹیا کو بڑے دکھ میں دیکھا، کان میں کچھ کہا، زاروں قطار رونے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا فاطمہ زیادہ پریشان ہو گئی، دوبارہ اپنی بٹیا کو قریب بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگیں، بہت زیادہ مسکرانے لگیں، رونا بالکل بند کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے کئی مہینے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ سے پوچھا تھا فاطمہ اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی، آپ کو اللہ کے نبی نے کچھ بتایا، آپ رونے لگیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا زیادہ روتی ہو، انہوں نے پھر کچھ اور بتایا، آپ ہنسنے لگیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اماں جی، وہ نبی علیہ السلام نے میرے والد محترم نے مجھے کان میں کہا کہ میری بیٹی اے میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جانے کا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ فرمایا جب مجھے یہ پتہ لگا نا کہ میرے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو فرمایا میں رونے لگی۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا سن میرے جگر کے ٹکڑے، یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، اہل بیت میں بھی جتنے ہیں، ان سب میں مجھ سے سب سے پہلے جو واپس آ ملے گا وہ بھی میری بٹیا تو ہوگی۔ فرمایا جب میرے والد نے یہ کہا نا کہ بس میرے بعد تیرا ہی نمبر ہے، تو ہی آنے والی ہے میرے پیچھے پیچھے، تو فرمایا میں بس خوش ہو گئی کہ یہ جدائی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ 6 مہینے زندہ رہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صرف کبھی انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ان صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیاری قبر شریف کے اندر اتارا تھا، پوچھا کرتی تھی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے نیچے۔ پیارے محمد علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، جب 6 سال کا، تو میری والدہ سیدہ آمنہ جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ ام ایمن نے اس دور میں نبی علیہ السلام کو پالا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس دور میں پالا جب نبی علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، تاریخی بات لکھ لیجئے دل کے اوپر، جو نبی علیہ السلام کے ابا جان ہیں حضرت عبداللہ، ان کی قبر بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند قدم کے فاصلے پہ مدینہ منورہ میں ہی ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، یہ کوئی نیا شہر نہیں ہے، مدینہ محمد الرسول اللہ کا ننہال ہے۔ سیدہ آمنہ مدینہ کی رہنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے سسرال میں ہوا، سفر پہ گئے تھے، بیمار ہو گئے، وہاں بخار کی شدت کی وجہ سے وہاں انتقال ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ سیدہ آمنہ 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ لے گئیں، کس کام کے لیے؟ کہ اپنے گھر والوں کو بھی ملواؤں گی اور حضرت عبداللہ کی قبر بھی
دکھا کے لاؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کتنی عمر ہے؟ 6 سال. کتنی جی؟ 6 سال. اب جب مدینہ گئیں ام ایمن ساتھ میں تھی. اب جب مدینہ المنورہ سے واپس آ رہی تھی سیدہ آمنہ نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں اور ام ایمن 3 لوگ. تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک شہر ہے اس کو کہتے ہیں ابوا, چھوٹا سا قصبہ ہے. تو جب وہاں سے گزرے تو سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو, سفر رک گیا. آپ یہ سمجھ لیجئے آج کی زبان میں کہ نبی علیہ السلام کی امی جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا. تو انہوں نے سیدہ آمنہ نے اس زمین پر جب وہ آرام فرما تھیں, جب ہارٹ اٹیک آیا ان کو, تو انہوں نے کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اپنے بیٹے کو. امام بخاری نے ان کا نقل کیا, ان باتوں کو لکھا گیا, تاریخ میں درج ہے وہ بات. لیکن ان میں ایک ایسی بات ہے, آپ پڑھیں گے تو سیدہ آمنہ نے ایک بات کہی پیارے محمد علیہ السلام کو. کیا کہا؟ فرمایا نبی کی ماں ہے نا جی. ماں کس کی ہے؟ نبی کی ماں. اور نبی کون؟ جو خاتم النبیین ہیں, جن کی پیدائش سے پہلے فرشتے سلام کرنے آتے ہیں روزانہ سیدہ آمنہ کو. چلتی ہیں تو درخت سلام کرتے ہیں, کنویں پہ جاتی ہیں تو پانی اوپر آتا ہے, پتھروں نے سلام کیا. سیدہ آمنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے تو نبی کی ماں ہیں, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے تو ان کی بات بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہوگی. کیا بات کہی سیدہ آمنہ نے, نبی علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا, 6 سال کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے سینے سے لگا لیا. کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹا محمد, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. پہلے تو دلاسا دے رہی ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے بیٹا, ہر نئی چیز پرانی ہوگی. کچھ نہیں اس دنیا میں جو باقی رہنے والا ہے, سب کی ایک مدت ہے. فرماتی ہیں محمد اے میرے پیارے بیٹے, میرے جگر کے ٹکڑے, ہر ایک چیز کو, ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے, لیکن میرا نام یعنی سیدہ آمنہ کا نام, فرماتی ہیں میرے بچے یہ قیامت تک زندہ رہے گا, کیونکہ میں تیرے جیسا پیارا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. کیونکہ محمد جیسا کائنات کے اندر ایک عظیم المرتبہ نبی, جس کے پلے کا کوئی نبی آئے گا ہی نہیں, اب میں ایسی ذات چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میرا ذکر اس نام کے ساتھ قیامت تک بلند رہنے والا ہے. اب سیدہ آمنہ کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ کا انتقال ہوا, بستی کی عورتوں کو مردوں کو بلایا, قبر تیار ہوئی, سیدہ کو جب دفنا دیا گیا تو فرماتی کہ ہم سب لوگ پہاڑی سے نیچے اترے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوں. 6 سال کے تو ہیں, 6 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, مکمل سمجھ نہیں ہوتی, لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں. تو نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں. ام ایمن کہتی ہیں کہ میں تلاش کرتی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتے نہیں, میں گھبرا گئی. فرمایا اتنی دیر میں رونے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے آواز آ رہی ہے. فرماتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اوپر چڑھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی قبر کے نا اوپر لیٹے ہوئے اور بار بار کہتے ہیں امی میں بہت چھوٹا ہوں, آپ کیوں گئی؟ اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں. عمر 6 سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اب 63 سال کے ہو گئے. کتنے سال کے ہو گئے؟ 63 سال. 60 اور 3 63 سال کے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور مدینے سے چلے مکے کی طرف آخری حج کرنے کے لیے. اب 1,24,000 صحابہ ساتھ میں, عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے. اندازہ لگاؤ 1,24,000 کا قافلہ کتنا لمبا بنا ہوگا, کئی کلومیٹر میں قافلہ چل رہا ہے. مدینے سے چلے مکے کی طرف. اب جب ابوا پہاڑی کے پاس سے گزرے, سارا قافلہ سیدھا جا رہا ہے, محمد رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار ابوا پہاڑی کی طرف موڑ لی, اپنی ماں کی قبر کے پاس اونٹ کو بٹھایا. اب 63 سال کے محمد ہیں, سیدہ آمنہ کی قبر ہے, اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھے, اپنی اماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا, اماں یاد ہے تو مجھے چھوٹے سے کو چھوڑ کے چلی گئی تھی.
امام بخاری نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں گھٹنے اٹھائے, اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا, اور پھر سیدہ آمنہ کو اپنی ماں کو یاد بھی کیے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. تو سارا لشکر رک گیا کہ اب کیا ہوگا, آگے جائیں گے, کتنے بجے چلیں گے. تو پھر وہی یار آگے بڑھا جو غار میں بھی دوست ہے, جو بدر میں بھی دوست ہے, جو احد میں بھی. سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ سنو مسلمانوں, دل کی تختی پہ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے پوچھا جا کے, جب پوچھنے والے سے 63 سال کے محمد علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے, کیا کرنا ہے, قربان جاؤں محمد علیہ السلام پہ. فرمایا نہیں, آج کی رات تو میں یہاں اپنی ماں کے پاس رکنے, آج اپنی اماں کے پاس رکوں گا. پڑھیں کبھی تاریخ اٹھا کے, بستر ابوا پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بستر لگایا گیا, اور اس رات نبی علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاری. دنیا والوں کو بتانا نہیں کہ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے. مکہ المکرمہ کو فتح کیا ہے نبی علیہ السلام نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ پر تمام کاموں سے لگے ہوئے ہیں. کبھی قیدیوں کی مقدمات آ رہے ہیں, نمازیں ہو رہی, صفائیاں ہو رہی. ادھر مکے میں ایک عورت ہے, اس کے گھر ٹوٹا پھوٹا سا ہے, اس کے 4-5 بچے ہیں, اور وہ عورت روزانہ اپنے بچوں کو ایک قصہ سناتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا تھا, لڑکپن ایسا تھا, جوانی اتنی پیاری تھی. اب وہ بچوں کو یاد ہے اچھی طرح کہ یہ جو ہماری ماں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہے, سکے چچا کی بیٹی ہے. آج مکہ جب فتح ہو گیا تو بچے اپنی ماں سے بار بار پوچھتے ہیں, اماں تو پچھلے 10 سال سے نبی علیہ السلام کے قصیدے سناتی ہے, تو یہ ایک بات تو بتا, آج مکہ فتح ہوا ہے, کیا ہمارے ماموں بھی ہمارے گھر آئیں گے؟ کیا وہ آئیں گے ہمارے یہاں؟ ادھر نبی علیہ السلام کیونکہ مصروف ہیں, بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے ہیں. رات کا جب پہلا پہر ہوا, بچوں نے ماں سے پوچھا, ماں تم تو کہتی تھی کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, کیا بھائی بہنوں کے گھر نہیں آتے؟ اتنی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. سیدہ ام ہانی نے بڑی زور سے پوچھا, غم میں کون ہے دروازے پر؟ تو پرلی طرف سے آواز آتی ہے, ہانی دروازہ کھولو نا, میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ کی رات بڑی بڑی دعوتیں چھوڑ کے آج. تو اللہ معاف فرمائے, کوئی مولوی بھی آئے گا بڑھیا گھر ڈھونڈے گا کہ ٹھہروں کہاں پر, بڑھیا سواری ڈھونڈے گا, چودھری ڈھونڈنے کا کوئی مالدار بندہ. یہ نبی علیہ السلام ہے, مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے آج. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی ہیں, انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ میری کوٹھی پر نہیں. ابو سفیان مکے کے گورنر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یا رسول اللہ ہمارے گھر کھانا تیار نہیں. سارے صحابہ نے یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ. فرمایا نہیں, میری بہن جب موجود ہے میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا. اور سنیں اس رات مسلمانوں, تمہیں سوائے فتووں کے دین سے خبرگیری ہی نہ رہی, سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے, تنقید کرنے کے, یہ یاد ہی نہیں رہا کہ محمد رسول اللہ کی صبح کیسی ہے, شام کیسی ہے, بیٹیوں کے ساتھ کیسے ہیں, بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں, بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں, اپنی امت کی بچیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا حکم جاری کیا, یاد ہی نہیں رہا. مسلمانوں تم تو صبح شام اس مسئلے میں لگے ہو, کون دیوبندی ہے تو کون بریلوی ہے, کس کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے تو کس کا نیچا ہے, کس کے بال کٹ گئے, کس کے بڑے ہو گئے, کس کے چھوٹے ہو گئے. یہ یاد ہی نہ رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ واقعات کیا ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. سنیں اس رات کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا. نبی علیہ السلام فتح مکہ کی رات اپنی بہن کے گھر پہنچے, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام ہانی کو ان کے خامد نے اس لیے چھوڑا 10 سال پہلے کہ تم مسلمان کیوں ہوئی ہو, 10 سال سے مفلسی کی زندگی ہے, 10 سال سے فاقوں کی زندگی ہے. اے نبی علیہ السلام مکہ فتح ہوا, سارے تام جام چھوڑ کے اپنی بہن کے گھر جاتے ہی پوچھا, ہانی بھوک بہت لگی ہے, کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اب ہانی کے گھر تو کچھ بھی نہیں. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا کچھ بھی نہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, 2 دن کا سفر تھا, مدینے سے آئے, پھر یہ فتح ہوئی, سارے معاملات ہوئے, کچھ بھی کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. تو اچانک ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, یا رسول اللہ ایک باسی روٹی پڑی ہے,
وہ حاضر کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں لاؤ۔ پوچھنا کبھی کسی مولوی سے جا کے، مسلمانوں تمہارے تو دسترخوان پہ ایک وقت میں 200 چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے بار بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں کہ اس قوم کے پاس اتنی فالتو کھانے کی چیزیں ہیں جن کے نبی علیہ السلام نے بارہا زندگی کے اندر کفایت شعاری کو اپنایا تاکہ وہ خود بھی کھائیں اور اپنے قریب ساتھیوں کو بھی کھلا سکیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس دن، پوچھ لینا کبھی کسی مولوی سے جا کے، نبی علیہ السلام نے فاقے تو کیے ہیں، باسی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ فاقہ کیا، باسی کھانا نہیں کھایا۔ یہ پہلا موقع ہے اپنی بہن کے گھر فتح مکہ کے دن رات کو باسی روٹی پانی سے دھو کے، پانی کے ساتھ روٹی کو دھو کے سرکے میں ڈبو کے نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے باسی روٹی کھائی ہے اس رات۔ اور اس کے بعد کیا کیا نبی علیہ السلام نے، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں ہوگا، فرصت نہیں ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جاننے کی، پہچاننے کی۔ کیا کیا نبی علیہ السلام نے؟ میں مولوی ہوں، آپ سے دین کی باتیں کر رہا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر آتا میری جگہ، وہ صحت کی باتیں کرتا۔ کوئی ٹیچر آتا، تعلیم کی باتیں کرتا۔ کوئی چلا لگا کے آتا، نماز کی باتیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام تو شارع ہیں، اس دین کے مالک ہیں۔ اس رات نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا اپنی بہن سے؟ کون سی تسبیحات بتائی ہوں گی؟ کوئی عمل بتایا ہوگا، کچھ نفل بتائے ہوں گے، کچھ سنتیں بتائی ہوں گی۔ کیا اندازہ ہے آپ کا کہ کیا بتا دیا ہوگا نبی علیہ السلام نے؟ سنو ملت اسلامیہ کی بیٹیوں، اس رات پیارے پیغمبر علیہ السلام جب ام ہانی کے گھر پہنچے، باسی روٹی کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا دیا گیا، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام کریں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہانی آج آرام کرنا نہیں ہے، آپ آؤ میرے پاس۔ ام ہانی کو اپنے سامنے بٹھایا نبی علیہ السلام، ان کے بچے بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ السلام گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب جو جس لائن کا بندہ ہوتا ہے وہی گفتگو کرے گا نا جی، ہاں جی۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا گفتگو کی؟ سنیں نبی علیہ السلام نے کیا گفتگو کی۔ مسلمانوں، دین کا راستہ ہی نبی علیہ السلام کی زندگی میں چھپا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس رات اپنی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام سے عمر میں 20-22 سال بڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ سامنے بٹھانے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایسا سوال کیا، ام ہانی بھی رو رہی ہیں، نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، آپ تو مجھ سے بہت زیادہ پہلے دنیا میں ماشاءاللہ آ گئیں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو ابھی 2 مہینے کم تھے میری ولادت میں، ہانی میرے ابو حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ سنو مسلمانوں نبی کی باتیں، فتوے والے مسلمانوں، محمد رسول اللہ نے اپنی بہن کو کہا ہانی میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہے، اب بتانا آج کی رات میرے والد کیسے تھے، بتانا ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، وہ بات کیسے کرتے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی۔ ام ہانی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بڑے حسین تھے، بڑے باوقار تھے، وہ جب قدم اٹھا کے چلتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی شہزادہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، ان کے چہرے پہ بڑا نور تھا، وہ بھی کیوں نہ جس کی پیشانی میں محمد رسول اللہ کا نور چمکتا ہے وہ نہیں خوبصورت ہوگا تو کائنات میں کون ہوگا۔ آپ نے بھی کبھی اپنے باپ کو یاد کیا ایسے کیا؟
محمد رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر پہلی رات جب کسی کو یاد کیا تو اپنے والد کو، اور ابھی بات ختم ہوئی نہیں ہے، حضرت عبداللہ کی گفتگو چل رہی، نبی علیہ السلام نے اگلا سوال کر دیا، فرمایا ہانی تو بتا نا، تو نے سیدہ آمنہ کو اچھی طرح دیکھا، میں بہت چھوٹا تھا میری اماں چلی گئی، تو ساتھ میں رہی ہے ان کی، تو اس گھر کی شہزادی ہے، تو نے تو سیدہ آمنہ کو بہت اچھی طرح دیکھا، میری ماں کی کچھ باتیں بتا کہ میری ماں باتیں کیسے کرتی تھی۔ پھر کبھی اپنے دادا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنی دادی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے چچاؤں کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیں کہ اللہ جب جب تمہیں ترقی دے گا پھر غرور اور تکبر کی بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنے کی بجائے اس رات ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔